اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے، اور وہ یہ چیز ہے کہ ایک دوسرے کے گھر آنا جانا زیادہ، کھانا پینا وہاں سے اس طرح، یعنی کہ بلا تکلفی کا ظاہر اظہار کرنا، یہ چیز لوگ بری سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ برا سمجھتے کیوں ہیں آخر؟ کیونکہ قرآن مجید نے بالکل اس کے برعکس آرڈر دیا ہے، جو اپنا حکم دیا ہے، جو قرآن مجید کا احکام ہے، جو قرآن مجید نے ادب بتایا ہے، وہ تو بالکل اس کے الٹ ہے، اس کا متضاد ہے۔ قرآن مجید نے سورۃ النور کے اندر ورس نمبر 61، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ او بیوت اخوانکم او بیوت اخوانکم۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر فرمایا ہے کہ اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کسی گونگے کو، کسی بہرے کو، یا کوئی لنگڑا، کوئی معذور ہے کوئی جسم سے، تو لاچار ہے وہ، اور پھر خود تم کو اس چیز سے رکاوٹ نہیں ہے، منع نہیں کیا گیا، کس چیز سے؟ کہ تم کھاؤ پیو اپنے گھروں سے، اپنے باپ کے گھروں سے، یعنی کہ اپنے باپ یعنی کہ دادا، ٹھیک ہے، نانا، یہ چیز، اور اس کے بعد آپ کا انتا کلو من بیوتی آبائکم، اپنے آبا یعنی کہ باپ دادا کے گھروں سے، او بیوت امہاتکم، اپنے ماؤں کے گھروں سے، یعنی کہ وہ نانو ہو گئی، ٹھیک ہے، نانی دادی، ان کے گھروں سے، او بیوتی اخوانکم، کہ تم اپنے بھائیوں کے گھروں سے کھاؤ، او بیوتی اخواتکم، ٹھیک ہے، اپنی بہنوں کے گھروں سے اس طرح کھاؤ، او بیوتی اعمامکم، اپنے چچاؤں کے گھروں سے کھاؤ، ٹھیک ہے، اپنے چچا جو ہیں آپ کے، ان کے گھر سے کھاؤ، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، او بیوتی اعمامکم او بیوتی عماتکم، اسی طرح آپ اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے کھا پی سکتے ہیں، او بیوتی اخوالکم او بیوتی خالاتکم، آپ اپنے ماموں کے گھروں سے کھا پی سکتے ہیں، اپنی ماموں کے گھروں سے کھا پی سکتے ہیں، اپنی خالاؤں کے گھروں سے کھا پی سکتے ہیں آپ، کوئی اللہ تعالیٰ نے رکاوٹ نہیں دی۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ او ما ملکتم مفاتحہ او صدیقکم، کہ تم اس کے بھی گھروں سے کھا پی سکتے ہو، ان لوگ گھروں سے جنہوں نے اپنی چابیاں تمہیں دی ہیں، اور کہا ہے، تمہیں اذن دیا ہے، اجازت دیا ہے کہ تم ہر قسم کا جو ہے تصرف تم رکھ سکتے ہو، کر سکتے ہو، اجازت ہے کھا پی، اگر وہ اجازت دی ہے کھانے پینے کی، تو پھر آپ ان کے گھروں سے بلا تکلف آپ کھا پی سکتے ہیں، ان کو استعمال کر سکتے ہیں، چیزوں کو، کوئی روک ٹوک نہیں ہے اس میں، کوئی وہ بات نہیں ہے کوئی جسے کہتے ہیں حرج والی۔ ویسے بہتر ہے، کہ بہتر اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ بعض اوقات، کیونکہ آج کل جو ماحول بن چکا ہے وہ لوگوں کا اس طرح ہے کہ لوگ تنگ دل ہو چکے ہیں، اسی طرح سنگ دل ہو چکے ہیں، لوگ نہیں چاہتے کہ ان کے گھر میں کوئی زیادہ آئے، کوئی زیادہ بیٹھے کھائے پیے، یہ چیز بہت ہی بری چیز ہے، جو کہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے پھر جب لوگوں کا ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا کم ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ایک مہمان، حدیث میں ہے کہ مہمان جب کسی کے گھر میں جاتا ہے تو وہ اپنا کھانا، یعنی کہ جو اس کی وجہ سے کھانا ہے اس نے، وہ ساتھ لے کر جاتا ہوتا ہے، تو لوگوں کا آنا جانا کم ہو گیا ہے۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ کی رحمات جو برکات ہیں وہ بہت کم ہو گئی ہیں۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے جو بڑا صدقہ ہے، جو سب سے اچھا صدقہ ہے، وہ ہے کہ آپ رشتہ داروں کو، اپنے جو مقرب ہیں ان کو کھانا کھلاؤ، ان کی دعوت بناؤ، ٹھیک ہے، ایک دوسرے سے اس طرح قرابت داری زیادہ سے زیادہ بڑھاؤ، عزیز داری۔ تو یہ اب اس چیز، او صدیقکم، یا تمہارا دوست ہو، اپنے دوست کے گھر سے، دوست کو بھی بھائیوں کا رتبہ ہے، آپ کھا پی سکتے ہیں، ہاں یہ ہے کہ ان کی اجازت ہو، تو یہ چیز۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ آپ کے تعلقات صحیح نہیں ہوتے، تو وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تعلقات کے وجہ ہی یہی ہے خراب ہونے کی، کہ آپ لوگ کوئی ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جو مخلص نہیں ہوتا، جو تھوڑا سا سنگ دل ہوتا ہے، تنگ دل ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بس نہ میرا چیز کوئی استعمال نہ کرے، کوئی میں کسی کے گھر نہ جاؤں، کوئی میرے گھر نہ آئے، یہ چیز، وہاں سے یہ چیزیں شروع ہوتی ہیں۔ لیکن قرآن نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اپنے دوست کے گھر سے کھاؤ پیو، اپنے ماموں، اپنے ممانی، خالہ، خالو، باپ دادا، بہن بھائی، پھوپھی، چچا، جہاں سے بھی آپ دل کرے
اب ان کے گھر میں آ جا سکتے ہیں، بلا تکلفی کھا پی سکتے ہیں۔ تو اسی طرح پھر ابھی قرآن مجید نے اور آگے فرمایا ہے کہ لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا و اشتاتا، تم اگر اکیلے اکیلے کھاؤ یا مل جل کر کھاؤ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے صاف صاف قرآن نے کہہ دیا ہے کہ بھائی سب لوگ ملو، مل جل کر کھاؤ، مل جل کر کھاؤ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے برکات رکھی، مل جل کر کھانے میں برکات ہے، یہ تو آپ کو بھی پتہ ہوگا۔ بچوں کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا مل کر کھاؤ، مل کر کھانے میں اللہ تعالیٰ کھانے کے اندر برکت ڈالتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید نے اس کے بعد بتانے کے بعد قرآن نے ایک چھوٹا سا اصول اور بتایا، چھوٹا سا اصول ایک اور بتایا۔ ہمارے ہاں لوگ اعمال پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل بتائیں، کوئی ایسی قرآن کی آیات بتائیں، کوئی ایسی مطلب کوئی ورد ہو جو ہم کریں، ہمارے گھر کے اندر رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، اور رزق کی تنگی ہے وہ ہماری وسیع ہو جائے، رزق اولاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور اسی طرح بیماریاں سب کچھ دکھ تکلیف ایک دم ہم فٹ فاٹ ہو جائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں۔ تو عمل قرآن مجید کبھی پڑھیں، قرآن مجید کی طرف توجہ دیں۔ قرآن مجید چھوٹے چھوٹے سے عمل بتا رہا ہے، اور ایسے عمل بتا رہا ہے کہ بالکل کارگر، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو بات کرتا ہے وہ سچ ہوتی ہے۔ جو بندہ اس چیز کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، صاف صاف کافر ہے۔ لیکن اگر ہم مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب بات کہہ دی ہے تو پھر ہمیں کیوں نہیں ماننی چاہیے؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہہ دیا ہے کہ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب تم گھر کے اندر داخل ہوا کرو تو کیا کرو؟ سلام کرو، اہل خانہ کو سلام کرو، اپنے اوپر سلام دی۔ اور یہاں تک بھی روایات میں ملتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں کہ جب تم گھر میں داخل ہو یا کسی بھی جگہ میں داخل ہو اور وہاں پر کوئی بھی نہ ہو تب بھی سلام کہہ دو۔ تمہیں پتہ ہے کوئی نہیں ہے پھر بھی سلام کہہ دو، کیوں؟ وہاں پر موجود رحمات کے جو فرشتے ہیں، جو ملائک ہیں، وہ واپس تمہیں جواب دیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں جواب ملے گا سلامتی اور رحمت کا۔ تمہارے اس میں نامہ اعمال میں نیکی لکھی جائے گی، نیکیاں لکھی جائیں گی۔ سلام کرنے والے کو فار ایگزامپل 100% اگر ایک ثواب کی ایک مقدار ہے تو جو سلام کر رہا ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں 99%، اب بولتے ہیں 99% اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور سلام کا جواب دینے والے کو صرف 1% اس کا اجر ملتا ہے۔ وہ کیوں؟ حالانکہ سلام کا جواب دینے والا سلام کا جواب دینا واجب ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید نے فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، کہ یہ جو چیز ہے، یہ ایک دعا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مبارک دعا ہے، ایک پاک پاکیزہ مبارک بابرکت دعا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا طیبہ، مبارکۃ طیبہ، برکت، پاکیزہ، پاکیزگی، شیطان دور، پاکیزگی سے مراد ہے شیاطین دور ہو جائیں گے، اور جو دوسرے یعنی کہ شیاطین کے چیلے ہوتے ہیں جو آپ کی نیت اور بعض اوقات نیت میں، طبیعت میں اس طرح کی چیز، وہ بھی اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ چھوٹا سا کنکر پڑا ہو اسی سے انسان پھسل کر گرتا ہے۔ کبھی کوئی پہاڑ میں جا کر کسی کی ٹکر نہیں ہوئی، کوئی انسان پہاڑ سے ٹھڈا کھا کے نہیں گرا، ہر کوئی گرتا ہے تو چھوٹے موٹے کھڈے سے گرتا ہے، چھوٹے موٹے کسی ٹھوکر سے گرتا ہے۔ تو اسی طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آپ کو فائدہ دے سکتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں فرمایا ہے، یہ کوئی مستحب عمل نہیں ہے، یا یہ کوئی دوسری مطلب مستحب تو ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ایک غیر ذمہ دارانہ میں کہہ دوں کہ یہ کہہ دو، کوئی موٹیویشن اسپیکر کا آپ کلپ سنتے ہیں وہ کہہ دے یہ نہ کیا کریں زندگی میں یہ نقصان ہو جاتا ہے، یہ نہ کیا کریں یہ نقصان ہو جاتا ہے، یہ کیا کریں یہ فائدہ ہوتا ہے، تو ہم بڑا مان رہے ہوتے ہیں۔ جی ہاں بالکل، قرآن مجید نے جب یہ عمل بتایا ہے اور کہا ہے کہ مبارکت طیبہ، تمہیں پاکیزگی اور ایک طہارت اور برکت چاہیے تو یہ عمل کرو۔ اسی طرح پھر قرآن مجید فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس طرح کی آیات ہمیں کھول کر ہمارے اوپر واضح کرتا ہے۔ قرآن مجید میں چپے چپے پر عذاب معاشرت، عذاب زندگی کا کوئی نہ کوئی پہلو ملتا ہے، کیونکہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ایسی جو سنتیں ہیں جو صرف بس مولویوں تک ہی رہ گئی ہے، صرف مدارس تک ہی رہ گئی ہیں، وہ بیچارے سلام جو سلام کی ہے، یا 100 میں سے کوئی ایک آدھ گھر ہوگا جو اپنے بچوں کو یہ سکھا رہے ہوں گے، سختی کر رہے ہوں گے، یا ایسی تربیت ہوگی کہ وہ گھر میں آئیں جائیں کسی کو ملیں سلام کریں کانفیڈنس سے، اور 99% یہ چیز
جا چکی ہے. حالانکہ سلام سلام اتنی مطلب اس کی اہمیت بتاتے ہوئے معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی درخت کے اس طرف سے تمہیں ایک بندہ ملتا ہے تم اس سے سلام کہو، پھر وہ شخص درخت کے اس طرف سے مڑ کر آتا ہے تو پھر تم اسے سلام کرو. یعنی کہ اتنی سلام کی کیا کہتے ہیں کثرت کی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ سلام کثیر جتنا زیادہ کثرت سے ہوگا آپ کی برکات اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نازل فرمائے گا. سلام کیا ہے؟ ایک کسی کو دعا دینا ہے، کسی کو دعا دینا ہے. اور ہاں دعا، اب یہ عمل نوٹ کر لیجئے گا، دعا قبول نہیں ہو رہی، کچھ ایسی اعمال ہوتے ہیں جس سے انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو جب دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو خود اپنے لیے دعا کرنے کے بجائے دوسرے کے لیے دعا کیا کریں. جب آپ دوسرے کے لیے دعا کیا کریں گے تو پھر وہی دعا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی پورا کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے. یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر رسول بنت رسول فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ دعا مانگ رہی تھیں تو حسن علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ آپ نے جو دعا مانگی اس میں آپ نے زیادہ تر ہمسایوں اور رشتہ داروں کے لیے مانگی، گھر کے لیے تو آپ نے کچھ مانگا نہیں ہے، جبکہ ہم 3 دن فاقے کے اندر مبتلا ہیں، تو اپنے لیے کیوں دعا مانگی؟ تو انہوں نے فرمایا الجار ثم الدار، پہلے ہمسائے، پہلے دوسرے لوگ، پھر دار، پھر تمہارا گھر، پھر اپنے لوگ، پہلے دوسرے لوگ، پھر خود، پہلے دوسرے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ پھر قبول فرماتا ہے. یہ رحم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ غفور الرحیم ہے. اور اس کے رحم کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں گا لیکن گناہوں تک، اور اس کے بعد جنت میں بھیج دوں گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اللہ تعالیٰ یوں بھی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا میں تمہیں جنت میں بھیجوں گا تمہاری نیکیوں تک، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں. یہ چیز اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی. یہی اللہ تعالیٰ کی رحم کی دلیل ہے. اسی پر سوچیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے. بس میں اسی پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.